بہت زمانہ پہلے بادلوں سے بھی اونچی پہاڑیوں کے درمیان ایک حسین سلطنت آباد تھی جس کا نام چاند محل تھا۔ یہ سلطنت اپنی خوبصورتی، جگمگاتے محلات، خوشبودار باغات اور چاندی جیسے آبشاروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ لیکن اس خوبصورت سلطنت کے اندر ایک ایسا خوفناک راز چھپا تھا جس کے بارے میں صرف شاہی خاندان جانتا تھا۔ اس سلطنت کی ایک بیٹی تھی، شہزادی ایزل۔ ایزل اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ اسے چاند کی بیٹی کہتے تھے۔ اس کے لمبے سیاہ ریشمی بال، برف جیسے سفید ہاتھ اور نیلی آنکھیں کسی جادوئی دنیا کا حصہ لگتی تھیں۔ جب وہ محل کے باغ میں چلتی تو تتلیاں اس کے ارد گرد منڈلانے لگتیں، لیکن ایزل ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی، نہ ہنستی، نہ گاتی۔ پورے محل میں یہ بات مشہور تھی کہ شہزادی بول نہیں سکتی، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ کئی سال پہلے جب ایزل صرف ایک ننھی بچی تھی، تب ایک طاقتور جادوگرنی محل میں آئی۔ وہ ملکہ سے نفرت کرتی تھی کیونکہ بادشاہ نے اسے سلطنت سے نکال دیا تھا۔ غصے میں آ کر جادوگرنی نے ننھی شہزادی کو بد دعا دی۔ جس دن اس بچی کی آواز کوئی سنے گا، وہ پتھر بن جائے گا۔ یہ سن کر ملکہ خوف سے کانپ اٹھی۔ تب سے ایزل کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے کمرے میں خاص خادمائیں رہتیں، کوئی اس کے قریب زیادہ دیر نہ جاتا، اور شہزادی کو بچپن سے یہی سکھایا گیا، تمہاری آواز لوگوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایزل جوان ہو گئی، مگر اس کی زندگی محل کی دیواروں تک محدود رہی۔ وہ اکثر محل کے بڑے باغ میں اکیلی بیٹھی آسمان کو دیکھا کرتی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کاش میں عام لڑکیوں کی طرح بات کر سکتی۔ کبھی کبھی وہ چپکے سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے ہونٹ ہلاتی، مگر آواز کبھی باہر نہ آنے دیتی۔ اس کی سب سے اچھی دوست صرف ایک سفید ہرن تھا جو روز باغ میں اس کے پاس آتا۔ ایزل اس سے دل کی باتیں آنکھوں کے اشاروں سے کرتی۔ ایک دن پڑوسی سلطنت کا شہزادہ زارون چاند محل آیا۔ زارون بہادر، نرم دل اور نہایت ذہین نوجوان تھا۔ وہ جنگوں سے زیادہ کتابوں اور فطرت کو پسند کرتا تھا۔ جب وہ پہلی بار محل کے باغ میں گیا تو اس کی نظر ایزل پر پڑی۔ ہلکی ہوا میں لہراتے لمبے بال، گلابی لباس اور اداس آنکھیں۔ زارون چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ زارون آہستہ آہستہ ایزل کے قریب گیا۔ السلام علیکم شہزادی۔ ایزل نے صرف ہلکا سا سر ہلایا۔ زارون نے مسکرا کر پوچھا، کیا آپ ہمیشہ خاموش رہتی ہیں؟ ایزل نے نظریں جھکا لی۔ اس دن کے بعد زارون روز باغ میں آنے لگا۔ وہ ایزل سے باتیں کرتا، اسے پھول لا کر دیتا اور دلچسپ کہانیاں سناتا۔ ایزل خاموش رہتی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوشی دکھائی دینے لگی۔ ملکہ نے جب یہ سب دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے زارون کو بلایا اور کہا، شہزادے، ایزل سے دور رہو۔ زارون حیران ہو گیا، کیوں؟ ملکہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، کیونکہ اس کے قریب رہنا خطرناک ہے۔ لیکن زارون نے یہ بات مذاق سمجھ لی۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ بجلی کی چمک سے پورا محل لرز رہا تھا۔ ایزل اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ زارون سے محبت کرنے لگی ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کبھی بات کی تو زارون مر سکتا ہے۔ اسی دوران زارون چپکے سے اس کے کمرے میں آ گیا۔ شہزادی، آپ مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہیں؟ ایزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زارون نے پہلی بار اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں آپ کی خاموشی سے نہیں ڈرتا۔ اسی لمحے بجلی زور سے چمکی اور خوف کے مارے ایزل کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، زارون! جیسے ہی زارون نے اس کی آواز سنی، اس کے ہاتھ پتھر بننے لگے۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایزل چیخنے لگی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زارون آہستہ آہستہ پتھر بنتا جا رہا تھا۔ پورا محل گھبرا گیا۔ ملکہ رونے لگی۔ ایزل پہلی بار خود سے نفرت کرنے لگی۔
وہ زارون کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، اگر میری خاموشی میری سزا تھی تو اب میری آواز لے لو، مگر زارون کو بچا لو۔ اسی لمحے ایزل کے آنسوؤں سے ایک عجیب روشنی نکلی۔ پورا کمرہ جگمگانے لگا۔ جادوگرنی کی بددعا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ زارون کے جسم سے پتھر ٹوٹ کر گرنے لگا۔ چند لمحوں بعد زارون دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ ایزل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ زارون نے مسکرا کر کہا، تمہاری آواز موت نہیں، محبت ہے۔ اسی دن سے بددعا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ پہلی بار پورے محل نے شہزادی ایزل کی آواز سنی اور کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ چاند محل میں کئی دن جشن منایا گیا۔ ایزل اب پہلے کی طرح خاموش نہیں رہتی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ ہنستی، باغ میں گانے گاتی اور لوگوں کی مدد کرتی۔ کچھ عرصے بعد ایزل اور زارون کی شادی ہو گئی اور دونوں نے محبت، رحم اور خوشیوں سے بھری نئی زندگی شروع کی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔